السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے جسٹس کارنیلیس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ فیصلے کو چیلنج نہ کیا جائے تو وہ فیصلہ ختم ہی ہوتا ہے۔ سنا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں، ہم سپورٹ کے لیے موجود ہیں، بصورت دیگر ہمارا فیصلہ بھی موجود ہے۔ آئین اگر کہتا ہے کہ الیکشن 90 روز میں ہوں تو یہ ہماری چوائس نہیں، ڈیوٹی ہے۔ چیف جسٹس نے مزید یہ بھی کہا کہ اگر آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے تو اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ یہ ایسے وقت میں انتہائی اہم سٹیٹمنٹس ہیں جو ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اقلیتوں سے ریلیٹڈ تھی۔ اس موقع پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جسٹس کارنیلیس کی جو خدمات ہیں ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا، اور ساتھ ساتھ جو اقلیتیں ہیں ان سے متعلق بھی بات کی کہ کس طرح پاکستان کی جو ترقی ہے اس میں وہ اپنا کردار ادا کرتی رہی ہیں اور اب بھی کرتی ہیں۔ دوسری جانب وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے برطانیہ میں کہا ہے کہ عمران خان سر سے پاؤں تک جھوٹا، مکار اور محسن کش ہے۔ عمران خان دور میں مجھ پر کیس کیا گیا، NCA نے 2 سال تک اس پہ تحقیقات کی اور پھر مجھے کلین چٹ ملی۔ بہت جلد انویسٹمنٹ کانفرنس بلا رہے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان بات کیا ہوئی ہے، پارٹی کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے، حکومت کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے اور عمران خان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اس پر بھی کچھ ڈیٹیل بات کریں گے۔ چینی اور افغان وزرائے خارجہ نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں آرمی چیف نے چین کی پاکستان کی حمایت کے لیے جو غیر متزلزل کوششیں ہیں ان کو سراہا ہے، جبکہ جو افغان وزیر خارجہ ہیں ان سے بارڈر مینجمنٹ، علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اس پر بھی ہم کچھ مفصل بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، ان پرنسپل جو بات کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، آئین پاکستان میں بھی ایسا ہی لکھا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی اور معروضی حالات ہیں، تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ پرنسپل کہیں رہ جاتا ہے اور حقیقت اس پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ اشارہ تو حکومت کے لیے ہے کہ ابھی برف پگھلی بھی نہیں اور معاملات اتنے سلجھے بھی نہیں ہیں۔ 14 مئی کو اگر الیکشن نہ ہوئے تو کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس پہ تو بات کرتے ہیں۔ یہ جسٹس کارنیلیس کا ذکر آیا، میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میری ان سے ملاقات رہی۔ اچھا، میں جس اخبار میں کام کرتا تھا، طویل عرصہ کام کیا، ان کے سامنے اسی اخبار کے مالکان کی بلڈنگ جو تھی وہاں ان کا دفتر تھا۔ اچھا، جہاں حامد خان صاحب کا یہ ہے چیمبر ہے، یہ وہی چیمبر تھا کارنیلیس صاحب کا۔ تو بہت ہی ذہین، صاحب کردار، کلیئر مائنڈڈ پرسنالٹی تھی۔ ریٹائر ہو چکے تھے اس وقت اور دفتر آتے تھے چند گھنٹوں کے لیے، اور میں چلا جاتا تھا اور مہربانی کرتے تھے، ٹائم دیتے تھے، گپ شپ کرتے تھے۔ بڑی بے تکلف، باغ و بہار شخصیت تھی، حالانکہ اس وقت ان کی عمر کوئی 75-80 سال ہوگی جب میں ان سے ملتا رہا ہوں، 70 تو لازماً ہوگی جی۔ تو آپ حیران ہوں گے، وہ کرسچن تھے جی، اور وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے رہے کہ اس ملک میں اگر آپ نے انصاف فراہم کرنا ہے تو ان کی روح کے مطابق شرعی قوانین نافذ کریں۔ اسلام کی شریعت کے قوانین، اسلام کے شرعی قوانین جو ہیں ان کی روح کے مطابق یہاں نافذ کریں، کیونکہ یہ عوام کے مزاج سے بھی ہم آہنگ ہیں جی، اور صحیح معنوں میں انصاف بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ صحیح، یہ ان کی ایک خاص بات تھی۔ اور یعنی جماعت اسلامی پر جب پابندی لگی ایوب خان کے دور میں، یہ حسن اتفاق ہے کہ وہ کیس کارنیلیس صاحب کے پاس تھا۔ اگر جسٹس منیر صاحب یا کوئی مسلمان جج ہوتا تو شاید وہ پابندی برقرار رہتی۔ جماعت اسلامی آج صرف بنگلہ دیش تک ہی ہوتی۔ تو لیکن یہ ہے کہ کارنیلیس صاحب نے اڑا کے رکھ دیا، اور اس نے کہا یہ بنیادی انسانی حقوق کے منافی پابندی ہے، اور وہ کر دیا۔ اس میں دلچسپ بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے اور مولانا کے جو وکیل تھے وہ میاں محمود علی قصوری صاحب تھے۔ اچھا، قصوری صاححب جو تھے وہ اس وقت احمد رضا قصوری تو پیپلز پارٹی میں فعال تھے نا؟ محمود علی قصوری ان کے والد خورشید قصوری صاحب کے والد صاحب جو تھے،
وہ یعنی آگ اور پانی کا ملاپ تھا، کیونکہ قصوری صاحب جو تھے وہ الٹرا لبرل سیکولر پارٹی جو تھی نیب اس وقت، نیب کی جو نیب تھی نیشنل عوامی پارٹی، اس کے وہ عہدیدار تھے اور اس میں شامل تھے. یہ صاحب یہ سارا گروپ تھا، وہ گروپ تھا. تو یہ اس گروپ کے تھے، لیکن انہوں نے یہ کیس لڑا اور میرا خیال ہے کہ مفت کیس لڑا. کوئی انہوں نے کوئی فیس بھی نہیں لی. اب تو ماشاءاللہ سیاسی کیس جو لوگ لڑتے ہیں کروڑوں روپے فیس بھی لیتے ہیں اور بعد میں ان کو سینٹ کا ٹکٹ بھی مل جاتا ہے، لیکن ظاہر جماعت اسلامی سے انہوں نے کیا لینا دینا تھا. لیکن وہ کیس انہوں نے لڑا اور وہ کیس انہوں نے جیتا. تو اب چیف جسٹس صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے، دیکھیں بات تو انہوں نے بڑی صاف کی ہے کہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئین کا تحفظ کرے، آئین کی تشریح کرے اور آئین کے ساتھ کھڑی ہو. اور انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. ہم تو زندگی بھر یہی سنتے رہے کہ ایک جج کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ بینچ اور یہ وہ بینچ اور یہ جج اور وہ جج. یہ بات نہیں ہوتی. اور ریاستیں قائم ہی اسی طرح رہتی ہیں کہ وہاں اگر رول آف لا ہوگا اور وہاں عدالتیں جو ہوں گی. یہ جب کہا جاتا ہے نا کہ چرچل سے پوچھا گیا کہ جی کیا بنے گا جنگ کا، تو انہوں نے کہا میری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس ملک میں عدالتیں موجود ہوں اور وہ اپنا کام کر رہی ہوں تو وہ ملک جنگ بھی جیت جاتے ہیں اور جنگ سے کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا، اور ان کی جو سلامتی ہوتی ہے، اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے، وہ محفوظ ہوتا ہے. اور جہاں آپ عدالتوں کو بے وقت کر دیں، بے توقیر کر دیں، اگر آپ فیصلے نہیں مانیں گے اوپر کی سطح پر، حکمران طبقہ، حکمران اشرافیہ یا حکومت فیصلے نہیں مانے گی، تو پھر کسی اور سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ سول جج کا فیصلہ مانے یا سیشن جج کا فیصلہ مانے یا کسی بیوروکریٹ کا فیصلہ مانے یا کسی تھانے دار کا فیصلہ مانے. پھر ان کی مرضی ہے، لوگوں کی مرضی ہے. صحیح. تو بات تو انہوں نے درست کی ہے، لیکن اب جو مسئلہ بن گیا ہے خاص طور پر 14 مئی کے حوالے سے، اب یہ ایک مشکل ٹاسک ہے. ایک ہفتہ رہ گیا ہے عملاً، ہمیں تو الیکشن نظر نہیں آ رہے اور اس کی کوئی ایکٹیویٹی بظاہر ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے. سب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے اب معاملہ یہ ہے، جس سے شروع میں بھی کہا کہ ان پرنسپل جو انہوں نے بات کی بالکل ٹھیک. ہمارے یہاں وہی بات ہے کہ پرنسپل کو اگر ذہن میں رکھا جاتا تو کبھی پاکستان میں مارشل لاء بھی نہ لگتا. اور جو اس وقت سیاسی طور پہ معاملات چل نکلے ہیں، اب اس کا ایک اور پہلو دیکھیے نا جو امپورٹنٹ بات ہے. سنا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہم سپورٹ کے لیے موجود ہیں، ورنہ عدالت کا فیصلہ بھی موجود ہے. اب یہ ایسی سٹیٹمنٹ ہے کہ اس میں حکومت کے لیے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ پرابلمز ہو سکتے ہیں، ان کے لیے مشکل آ سکتی ہے. مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کو سپورٹ کی بات بھی وہ کر رہے ہیں، لیکن اب مذاکرات میں نون لیگ کہتی ہے پی ٹی آئی کی نیت ٹھیک نہیں. پرویز خٹک صاحب نے تو کہہ دیا کہ یہ کامیاب ہی نہیں ہوں گے. پی ٹی آئی تو کہتی ہے یہ ناکام ہو چکے ہیں، جبکہ حکومت اس پہ گومگو ہے. ابھی بھی یہ جتنے دور ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو دوبارہ ٹو کیا جا سکتا ہے، یہ بیٹھک ہو سکتی ہے، یا اب اپنی اپنی کشتی لے کے پھر یہ سوار ادھر ہی رہیں گے اور یہی شور شرابہ رہے گا؟ کل جو ہم بات ڈسکس کر رہے تھے مشاہد صاحب سے، یہ حقیقت ہے کہ چین کبھی بھی اپنے کسی دوست ملک کے اندرونی سیاسی معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کرتا. یعنی ایک تو ہوتی ہے نا برملا مداخلت، جس طرح امریکہ کرتا ہے، کوئی بیان دے دیا، کوئی وہ کر دیا. وہ ابھی تک کوئی ایسے شواہد نہیں ہے کہ اس نے اندرون خانہ بھی کسی قسم کی مداخلت کی ہو. اور جب چین کا وزیر خارجہ پاکستان میں آ کے کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ جی سیاسی قوتوں کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کر سیاسی تنازعات کا حل کریں اور سیاسی استحکام لائیں ملک کے اندر، تو اس کا مطلب ہے ان کو تشویش ہے اس بات کی کہ پاکستان میں معاملات بہت خراب ہو گئے ہیں، اور اب جو دوست ہیں، آزمودہ دوست، ان کی بھی ذمہ داری بن گئی ہے کہ وہ معاملات ٹھیک کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ابھی پچھلے ہفتے آپ نے دیکھی، ہم سب نے دیکھی، پڑھی، وہ اکانومسٹ جو پرچہ ہے انگریزی کا، اس کی ایک انٹیلیجنس رپورٹ ہر سال شائع ہوتی ہے. اس کو اگر آپ پڑھیں تو لگتا ہے کہ پاکستان کے حالات کتنے خراب ہیں. جی.
کہ اور جو ویسے بھی نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی اگر یہ تناؤ، یہ تفریق، یہ تنازع، یہ لڑائی، تصادم جاری رہتا ہے، جی پارلیمنٹ عدلیہ سے لڑ رہی ہے جو حکمرانوں کے بقول، عدلیہ پارلیمنٹ سے لڑ رہی ہے، اپوزیشن حکومت سے لڑ رہی ہے، حکومت اپوزیشن سے لڑ رہی ہے، ایک طوائف الملوکی اسی کو کہتے ہیں جی کہ کسی کی نہیں چل رہی ہوتی اور ہر بندہ اپنی چلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جی اس کے نتیجے میں دو امکانات ہوتے ہیں: مکمل قیاس، فساد، تنازع، جھگڑا، لڑائی، یہ وہ سارا، جی یا غیر جمہوری مداخلت، اور دونوں کے نتائج ہم بھگت چکے ہیں. تو اس لیے راستہ تو یہی ہے ہم سب کے لیے کہ اپنی اپنی ضد کو، اپنی اپنی انا کو چھوڑیں اور مل بیٹھ کے آئین کے مطابق، آئین کے دائرے میں کچھ طے کریں. اب ارشاد اب صاحب یہ بات تو پھر عجیب و آئین- غریب بحث ہے نا کہ جی 2 مہینے میں انتظار نہیں کر سکتا، یا 2 مہینے ہم پہلے الیکشن نہیں کرا سکتے. کسی ایک کو تو اپنی ضد چھوڑنی ہوگی. جی اچھا پھر عجیب بحث ہوتی ہے. اچھا جی اگر یہ بات مان لیں تو پھر جی یہ تو ہوگا کہ اگر وہ فلاں ہار گیا تو وہ تو مانے گا نہیں. او بھائی یہ تو یہی چیزیں پہلے طے کر لیں. مذاکرات کس لیے ہوتے ہیں؟ 2 چیزوں پر آپ نے اتفاق کیا کہ ایک تو نتائج مانے جائیں گے جی اور ایک الیکشن ایک دن میں ہوں گے. صحیح. جب 2 باتیں منوا لی گئیں تو اس کے بعد تو آپ تاریخ پر مان جائیں بغیر نا. کسی سالس کے آپ مان رہے ہیں، بغیر سالس کے. ہاں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی. 1977 میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب تو یہ بڑے دعوے کیے جاتے ہیں نا جی وہ معاہدہ ہو گیا تھا اور وہ طے ہو گیا تھا. بالکل جھوٹ، مکمل جھوٹ. جو کچھ طے ہوا تھا، اگر وہ طے ہو گیا تھا تو کوئی ہمارے سامنے ثبوت ہونا چاہیے. یہ مسودہ ہے جی، اس پر بھٹو صاحب کے دستخط ہیں، حفیظ پیرزادہ کے دستخط ہیں، مولانا کوثر نیازی کے دستخط ہیں، پروفیسر غفور صاحب کے دستخط ہیں، مفتی محمود صاحب کے دستخط ہیں، نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کے دستخط ہیں. وہ تو کہیں بھی موجود نہیں ہے. سرکاری کسی لائبریری میں ہونا چاہیے، کسی سیاسی جماعت کے پاس ہونا چاہیے. جی کشمکش، لڑائی جھگڑا، اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا کہ ایک بات طے ہوتی تھی دوسرا مکر جاتا تھا، دوسری بات طے ہوتی تھی پہلا مکر جاتا تھا. اور جب سب کچھ طے ہو گیا تو کوئی دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور بھٹو صاحب نے جو تاخیر ہوئی، جو نقصان ہوا نا وہ تاخیر کا ہوا کہ جب سب کچھ طے ہو گیا تو بھٹو صاحب غیر ملکی دورے پر روانہ پھر افغانستان آگے غالباً واپس، اور غیر ملکی دورے سے واپس آئے تو افغانستان 2 دن ٹھہر گئے کہ مجھے زکام ہو گیا ہے. یعنی افغانستان کے ہسپتال پاکستان کے ہسپتالوں سے اس وقت شاید بہتر ہوتے تھے کہ وہاں زکام کا علاج ہو سکتا ہے، پاکستان میں نہیں ہو سکتا. نتیجہ یہ ہوا کہ مداخلت ہو گئی. لیکن ارشاد صاحب تو اب ہم نے سبق کیا سیکھا ہے؟ نہ ہم نے 5 جولائی سے سبق سیکھا ہے، نہ ہم نے 12 اکتوبر سے کوئی سبق سیکھا ہے، اور نہ ہم کچھ کرنے کے لیے. لیکن ارشاد صاحب سوال یہ ہے، اب آپ 1977 کا ذکر کر رہے ہیں، 5 جولائی کا کر رہے ہیں. اب کچھ مورخین یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا، معاہدہ طے ہونے کے باوجود لوگ ایک دوسرے کی بات طے کر کے مکر جاتے تھے. یہ جنرل ضیاء الحق کروا رہے تھے کیونکہ انہوں نے کو کرنا تھا، اور انہوں نے ماحول ہی ایسا بنا دیا کہ کل کو جب یہ بات ڈسکس کی جائے تو یہ جواز ہو کہ ان کے ہاتھ سے معاملات نکل رہے تھے، ہمارا آنا مجبوری تھی. اور کو جب بھی ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں، یہ بات کسی نے کہی ہے. اصغر خان نے کہا ہے کہ ضیاء الحق نے ناکام کرائے. کیا یہ بات نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب نے کہی ہے کہ یہ مذاکرات ناکام انہوں نے کرائے؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بات کہی ہے؟ کہیں ریکارڈ پر ہے کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے اور ضیاء الحق نے ناکام کرا دیے؟ او بھائی سیدھی بات ہے کہ فوج کے سربراہان آ کے بھٹو صاحب سے ملے اور وہ بار بار کہہ رہے تھے. 23 جون کو ان کی ملاقات ہوئی ہے. ایک انٹرویو ہے جناب حفیظ پیرزادہ صاحب کا، جی مطیع اللہ جان صاحب نے وہ انٹرویو لیا ہے. وہ 2015 کا
जनवरी का इंटरव्यू है। उसमें हफीज़ पीरज़ादा साहब ये कहते हैं कि फ़ौजी सरबराहान ने आके कहा कि जनाब फ़ौज के अंदर एक तशवीश पाई जाती है, बेचैनी पाई जाती है, आपने 4 शहरों में मार्शल लॉ लगा के अवाम के सामने ला के खड़ा कर दिया है, तो अब कोई मामला तय करें। और ये है बात जून के तीसरे हफ्ते की, दूसरे हफ्ते की जी। तो उसके बाद भी तो 15 दिन गुजर गए ना, ठीक है। या तो ये साबित किया जाए कि जी ये मौलाना फजल रहमान साहब कहें कि मेरे वाले साहब जो थे वो खेल रहे थे ज़ियाउल हक के हाथों, जमात इस्लामी वाले कहें कि प्रोफेसर गफूर साहब खेल रहे थे, और बाकी जो बाबा जमहूरियत नवाब नसरुल्लाह ख़ान के बारे में हम ये इल्ज़ाम लगाएं कि जी वो तो किसी की गेम कर रहे थे, या हम भुट्टो साहब के बारे में कहें कि वो इतने नादान थे कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये फ़ौजी सरबराहान मुझे आके क्या कह रहे हैं और इसका क्या मतलब है, या हफीज़ पीरज़ादा साहब या कौसर नियाज़ी साहब। ऐसी तो बात नहीं है। बात ये है कि अब जो कुछ हो रहा है, अब कौन कह रहा है इनको कि आप कोई किसी मामले पर ना पहुँचे। अब ये सियासतदान या तो बताएं ना हमें। शाद साहब यही तो सवाल है ना। देखिए आज क्या ये शहबाज शरीफ साहब ये मानने के लिए तैयार हैं कि मुझे कोई उकसा रहा है कि जी सियासतदान अपने मामलात नहीं तय करेंगे, या इमरान खान साहब ये कह सकते हैं। शाद साहब ये एक देखिए एक सवाल है, यहाँ पे ब्लेम किया जाता है सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट को किया जाता है, और अब अदलिया क्योंकि एक तारीख तो रही है, PCO जजेस की भी एक तारीख है, मार्शल लॉ की भी एक तारीख है, ये हकीकतें अब हम इसको बदल तो नहीं सकते। लेकिन अब मसला इस वक्त ये है कि देखिए जो कहा जाता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की गई, बारहा PTI ने ये कहा कि हमारे बंदे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो CM भी मुंतखब हुए, उन्होंने असम्बली तोड़ने से एक दिन पहले एतमाद का वोट भी लिया, बंदा कोई टूटा हुआ हमें नज़र नहीं आया। टिकट्स तकसीम हो गई, अभी तक कोई बंदा टूटा हुआ नज़र नहीं आया। बात ये है कि अगर हमें ऑप्टिक्स ये बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है, तो ये फिर पॉलिटिकल मेचोरिटी, खा वो नवाज़ शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, आसिफ जरदारी हैं, इमरान खान हैं, ये कौम के लीडर तो यही लोग हैं ना, मौलाना फजलुर रहमान हैं, इन पे फिर कैसे तो मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, मेरा कहना यही है कि जब हम बात करते हैं, इंसाफ से तो बात करनी पड़ेगी ना हमें, कि क्या इन सियासतदानों ने, खा वो नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, फजलुर रहमान साहब हों, इमरान खान साहब हों, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, ये तजर्बाकार लोग हैं ना, इन्होंने क्या सीखा है माजी से कि हमारे मामलात या तो इस्टेब्लिशमेंट तय करेगी या अदालत तय करेगी जी। हम में ये आलियत सलाहियत नहीं है कि हम खुद बैठ के मिल बैठ के मुकालमे से, मुज़ाकरात से, इफ़हाम व तफ़हीम से, बातचीत से कोई मामला तय कर लें। अजीब बात है ना। बिल्कुल ठीक है। को भाई पता है कि मुल्क इस तरह खला में नहीं चलते, इस तरह क़यास में नहीं चलते जी। अनारकी एक हमें नज़र आ रही है, मामलात आपसे ना हुकूमत से संभल रहे हैं, और सही बात है कि ना अपोजिशन से संभाले जा रहे हैं। एक ज़िद है, बंद गली में सब बंद गली खड़े हुए हैं, एक ज़िद है जी, और उसके नतीजे में मालूम ही नहीं कि हर दिन गुज़रता दिन जो है कितनी मुश्किलात ला रहा है। ये जो मैंने इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट की दी, और फिर IMF जो कुछ कह रहा है, वर्ल्ड बैंक जो कुछ कर रहा है, कह रहा है, चीन इवन कह रहा है, चीन अगर ये बात कह रहा है, एन मुमकिन है कि सऊदी अरब भी हमें यही बात कह रहा हो। वो बाहर बैठे हुए दोस्तों को एहसास है कि पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं, जो खुद बैठे मामलात डील कर रहे हैं उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अगर IMF हमें $1 अरब नहीं दे रहा तो कौम को बताएं तो सही भाई वजह क्या है। जब हम सवाल करते हैं कि उनकी कोई हिडन डिमांड्स हैं तो तरदीद कर दी जाती है, नहीं 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 ऐसी तो कोई बात नहीं है। ओ भाई, जो काम नवंबर में होना था, अक्टूबर नवंबर में ये होना जी होना था, बिल्कुल ऐसे ही है, वो दिसंबर में नहीं हुआ, जनवरी में नहीं हुआ, फरवरी अप्रैल की उम्मीद हमें कभी उम्मीद थी, यकीन था बल्कि अप्रैल का सर नहीं। ये देखें, फरवरी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि चीन के वज़ीर आज़म ने मेहरबानी की, उन्होंने IMF से कहा और मुझे कहा कि जी हमने बात की, अब आप हो जाएगा, ये वज़ीर आज़म का जी।
پھر انہوں نے ایک موقع پر جناب بلاول بھٹو صاحب کو خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے امریکی وزیر خارجہ سے اور امریکی حکام سے بات کی، انہوں نے IMF سے کہا، یہ بھی فروری کی بات ہے، اور سنایا گیا کہ اس ہفتے میں ہو جائے گا۔ واحد ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب تھے جنہوں نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا کہ مجھے تو یہ اپریل تک کے بعد ہی، اپریل میں بھی نہیں ہوا جی، اپریل میں جا کے سعودی عرب نے گارنٹی دے دی، دے دی۔ اچھا، اب ایسے خراب حالات میں تو ہمیں بہت زیادہ متحد ہونے کی ضرورت ہے، دنیا کو یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ جناب ہم مل بیٹھ کر اپنے معاملات چلا سکتے ہیں ملک میں، کیونکہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام تو آ نہیں سکتا، یہ سب مانتے ہیں۔ اور جو باہر سے ہمیں کہا جا رہا ہے یا تجزیے شائع ہو رہے ہیں وہ یہی ہے نا۔ شاہ صاحب اب مسئلہ کیا ہے، دیکھیں معاملہ کیا ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بریک کے بعد ان کا موقع بھی ہم لیتے ہیں۔ بریفلی ایک بات میں کر دوں، مسئلہ یہ ہے کہ چین کہتا ہے مل بیٹھیں، سعودی عرب کہتا ہے رول آف لا کو، امریکہ کہتا ہے رول آف لا جو ہے وہ یقینی ہونا چاہیے، جمہوری روایات یقینی ہونی چاہیے، انسانی حقوق یقینی ہونے چاہیے۔ اب مل بیٹھنے کی بات تو ایک سمجھ آتی ہے، امریکہ جہاں تک بات کرتا ہے ان پرنسپل وہ بھی بات ٹھیک کرتا ہے، لیکن وہ انڈوز کرتا ہے ایک پارٹی کے نقطۂ نظر کو، جو اس وقت پی ٹی آئی بات کر رہی ہے نا، انسانی حقوق جو ہے یہ بالکل ہونا چاہیے ایٹ دا مومنٹ میں ریئل ٹائم بات کروں، رول آف لا تو اولین ذمہ داری حکومت کی ہے، حکومت سب کی ہے، سب کی ہے نا، میری آپ کی بھی ہے، ہماری بھی ہے۔ اب معاملہ یہ آ چکا ہے کہ اس وقت تو ہمارے ملک کے اندر ایک گروہی صورتحال ہو چکی ہے، اب اس حقیقت سے تو ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے، اور مل بیٹھنے کا مطلب پھر بات وہی ہے کہ اگر نہیں ہوں گے، بات آپ والی ہے، میں اس کو انڈوز کر رہا ہوں کہ کیسے پھر یہ چلے گا سلسلہ۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آج جسٹس آف پاکستان نے گفتگو کی ہے، اس سے متعلق بھی ہم بات کریں گے، اور اب یہ جو قانونی ساری پکچر ہے یہ کیسے انفولڈ ہوگی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سیاستدان بھی ہیں، ماہ ناز قانون دان ہیں، بریک کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ سینیٹر صاحب، آج جو چیف جسٹس آف پاکستان نے گفتگو کی ہے وہ آپ نے یقینی طور پہ سنی ہوگی۔ ان پرنسپل انہوں نے آئین کا حوالہ دیا اور یہی کہا کہ آئین 90 دن میں الیکشن کرانے کا کہتا ہے اور اس پر عمل درآمد کرانا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ سنا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس عمل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسری جانب جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ چیف جسٹس کا مذاکرات کے اس عمل کو سپورٹ کرنا، اور اب مذاکرات کا اگر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے اور 14 مئی کو اگر الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کے لیے چیلنجز بڑھ جائیں گے، کوئی مشکل وقت مزید آ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ مذاکرات کے جو پیچھے ہوں گے وہ شاید کوئی نتیجے کی طرف معاملات کو لے کے چل رہے ہوں گے، جو میری اپنی اسسمنٹ ہے۔ میں کچھ انفارمیشن بیسڈ جو یہ اسسمنٹ نہیں ہے، یہ صرف احساس ہے مجھے کہ کچھ نہ کچھ پیچھے موجود ہوگا۔ ہاں دیکھیے، مطلب آج چیف صاحب نے جو بات کی ہے، کم از کم ان کی دانست میں ایک ججمنٹ موجود ہے جس میں 14 مئی جو ہے نا وہ کٹ آف ڈیٹ ہے، مگر وہ 14 مئی اب وہ کہیں پہ بھی پریکٹیکیبل نہیں رہی ہے، تو وہ انہوں نے خود اس کے اوپر ایک طرح سے اگر ایکسپریس نہیں ہے تو امپلائڈ جو ہے نا وہ امپلائڈلی کنسیڈ کر لیا ہے اس بات کو، اور امپلائڈلی کنسیڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ڈیٹ کو اگنور کر کے آگے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے نا وہ دونوں ٹیمیں جو ہے نا وہ کم از کم ایک بات پہ شاید طے کر چکی ہیں کہ الیکشن ایک دن ہوں گے، تو یعنی مائنس جے یو آئی جو گورنمنٹل سائڈ ہے اور پلس جو ہے پی ٹی آئی، تو یہ بات بھی فائنل ہو گئی، کورٹ کی طرف سے بھی فائنل ہو گئی۔ اب زیادہ سے زیادہ آپ کو ایک چیز جو نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ پیچھے کون اس کی حکمت عملی کس کی ہے، کون وضع کر رہا ہے، تو یقیناً کسی کی ہوگی، کوئی ایسی چیزیں پاکستان میں کوئی ان یوزول نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب جو ڈیٹس آ گئی ہیں اس میں ان ڈیٹس کے حساب سے الیکشن کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹل سائڈ یہ آفر کر رہی ہے شاید اسمبلیاں توڑنے کی،
مگر وہ اسمبلیاں توڑنا بھی جو ہے نا مجھے اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی فائدہ بظاہر نظر نہیں آتا. فرض کر لیجئے کہ جولائی میں جو ہے نا وہ اسمبلیاں توڑی بھی جاتی ہیں تو جو نارملی جو 60 ڈیز ہونے ہیں وہ اگر وقت پورا کرنے کی صورت میں وہ بڑھ جائیں گے اور 90 ڈیز میں چلے جائیں گے. تو جولائی کے بعد اگر پھر اسٹل آپ 90 ڈیز ڈالیں تو بات وہیں پہ ہے. تو انفیکٹ جو ہے وہ ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ کس تاریخ کو الیکشن کرواتے ہیں, یہ کمپلیکس ایشو ہے. اس کو صرف کانسٹیٹیوشن کے اس میں نہ دیکھیے. کانسٹیٹیوشن میں بھی وہ اگر وہ جو 90 ڈیز لکھا ہے وہ بھی اسٹرکٹو سینسو نہیں ہے, اس کو بھی 254 کے ساتھ آرٹیکل 254 کے ساتھ ملا کے دیکھیے. تو یہ لگتا بظاہر یہی ہے کہ وہی بات اکتوبر تک جائے گی, اکتوبر کے آس پاس جائے گی, بھلے اس سے 10 دن پہلے شاید چلے جائے. تو اس کے اوپر شاید پارٹیز جو ہے نا وہ اگر وہ اب کہہ نہیں رہی ہیں تو انفیکٹ جو ہے نا وہ دل سے جو ہے نا وہ مان گئی ہوئی ہیں. وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو, کیونکہ پہلے ان کی جو ہے نا جو پوزیشن تھی وہ سخت تھی, اب وہ اپنے حمایتوں کو, اپنے لوگوں کو جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کرواتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اس کو ڈائیلیوٹ کریں گی, ورنہ ادروائز جو ہے نا مجھے کم از کم. کامران صاحب, یہ 90 ڈیز ہضم ہو گئے, کیا بعض لوگ یہ اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ جو آئین میں دوسری شق ہے کہ اسمبلیاں اپنے وقت پر ہوں گی, 5 سال کی مدت پورے کرنے پر تحلیل ہوں گی اور اس کے بعد 60 دن میں الیکشن ہوں گے, تو کیا اگلی منزل یہ نہیں ہو سکتی کہ اسمبلیاں وقت پر تحلیل نہ ہوں کہ جی ٹھیک ہے ایک سال ایکسٹینشن کا بھی کوئی 6 مہینے اور ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے, اور دوسرا اگر تحلیل بھی ہو جائیں تو پھر ایک ایسی حکومت آ جائے جس کو 1.5 سال مزید چلا لیا جائے, کیونکہ جب 90 دن مقدس نہیں ہے تو 60 دن بھی کوئی مقدس نہیں ہے. تو یہ اس طرف آپ نہیں بڑھ رہے؟ دیکھیے پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں دستور کے ساتھ وہ مقدس ہونے والی بات کو جو ہے نا وہ بہت پہلے توڑا گیا, اور جن جن توڑا انہوں نے جو ہے نا وہ بڑے مقدس انداز میں جو ہے نا وہ زمین میں جگہ پائی. اگر کسی اور ملک میں توڑا ہوتا تو شاید ان کو اتنی جو ہے نا ان کو احترام نہ دیا جاتا جو ان کی وفات ہوئی ہے. ریسنٹلی مشرف صاحب کی وفات ہوئی, اس سے پہلے بھی ایون یحییٰ خان صاحب نے ملک توڑ دیا. ان کو بھی دیکھیے, ان کے اوپر بھی جو ہے نا کوئی ایسا وہ نہیں ہوا. تو پاکستان کی اپنی ایک تاریخ ہے, اور یہاں پہ ہر جگہ پہ جو ہے آپ اگر گورنمنٹ کے لیول پہ کہیں گے تو بھی ایسا ہوتا رہا ہے, اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیول پہ کہیں گے تو بھی ایسا ہوتا رہا ہے, اگر آپ کورٹس کے لیول پہ کہیں گے تو بھی ایسا ہوتا رہا ہے, اپوزیشن کی طرف سے کہیں گے تو بھی ایسا ہوتا رہا ہے. تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنے مفاد کی خاطر جو ہے وہ اپنے سمت میں جو ہے نا اس نے اپنی وہ بنائی ہوتی ہے, 1.5 انچ کی اس کی مسجد بنائی ہوتی ہے. تو وہ اس میں کوئی زیادہ اس میں سنجیدہ بات شاید پاکستان کی ہسٹری کے حساب سے وہ نہیں ہے. جی, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں جو پہلے ہضم کر لیں اب ان کو بھی کرنا چاہیے, اور سبق ہمارے سیاستدانوں نے یا اسٹیبلشمنٹ نے یا عدلیہ نے کسی نے نہیں سیکھا. نہیں چاہیے, یا یہ دو باتیں ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے, اور ایک یہ بات یہ ہے کہ آپ ایسا کیا کرتے ہیں. تو چاہیے کا میں اصلاح آپ کو قطعاً نہیں دے رہا ہوں. اگر آپ جدوجہد کے موڈ میں ہیں تو انفیکٹ جدوجہد کرنی چاہیے. دیکھیے اس پاکستان میں جتنی دفعہ بھی مارشاء اللہ لگے ہیں, جتنی دفعہ بھی آئین جو ہے اس کو توڑا گیا ہے, اگر 10,000 لوگ شارع دستور پہ اکٹھے ہو جاتے اور اس میں جو ہے نا یہ آٹے کے معاملے میں 20 لوگ شہید ہو گئے, اس میں سے 10 لوگ بھی جو ہے نا یہ شارع دستور پہ مارشاء اللہوں کے خلاف شہید ہو جاتے, تو کبھی بھی جو ہے نا یہ اس طرح کی معاملات نہ آتے. تو وہ ہم نے جو ہے وہ ایک ہمارا اپنا قومی مزاج ہے. میں وہ قومی مزاج کی وہ بات کر رہا ہوں. ایک آئیڈیل بات جو ہے وہ تو یہی ہے کہ نہ دستور ٹوٹے اور نہ قانون ٹوٹے, اور سب لوگ اس پہ عمل کریں. مگر ہوتا کیا ہے, انفیکٹ ہم سارے جو ہے نا اس کے لیے راستہ ڈھونڈتے ہیں اور اپنی اپنی پوزیشن اپنے مفاد کے مطابق لیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, یہ کامران صاحب کل چینی وزیر خارجہ یہاں آئے اور انہوں نے ایک بیان دیا کہ سیاسی قوتوں کو, سیاسی جماعتوں کو, سیاسی قیادت کو مل بیٹھ کر ملک میں استحکام لانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ چینی قیادت کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ کسی کے اندرونی معاملات پر کوئی کامنٹ کرے, لیکن وزیر خارجہ نے یہ بربلا بات کہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حالات کی سنگینی کا انہیں بھی احساس ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں کو, حکمرانوں کو, اپوزیشن کو اس کا احساس ہے اتنا جتنا چین کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے آپ جو دنیا کی پالیٹکس ہوتی ہے وہ مفاد پہ بیس کر رہی ہوتی ہے.
چین کا پاکستان میں مفاد ہے یا وائس ورسا پاکستان کا چین میں بھی مفاد ہے. ان کا مفاد یہ ہے کہ ان کو ایک بڑا جو ہے نا ایک کوریڈور مل جائے گا اور ان کے لیے جو ہے نا آسان ایکسیس ہے. ہمارا مفاد یہ ہے کہ ہمارا اس وقت جو کچھ بھی جو ہے نا ہم ڈپینڈ شاید چین پہ کر رہے ہیں, تو وہ ایک دوست کے طور پہ, دوستی جو ہے نا وہ مفاد کے تابع ہوتی ہے ملکوں کی, تو ایک دوست کے طور پہ وہ آپ کو ایک مشورہ دے رہے ہیں. وہ مشورے جو ہے نا وہ ہمارے لوگ جو ہے عام طور پہ نہیں مانتے, وہ پھر بھی اسٹل جو ہے نا وہ ہم جو بھی ہو, میں ہوں آپ ہوں جو بھی ہو, ہم اپنے مفاد کو مقدم جانتے ہیں. اگر ملکوں کا مفاد جو ہے نا ملک کا مفاد اگر ہم نے مقدم رکھا ہوتا گزشتہ 75 سالوں میں, تو آج ملک کہیں کہ کہیں پہنچا ہوتا. چین ہمارے بعد میں آزاد ہوا ہے, انڈیا اور ہم ایک دن آزاد ہوئے, تو انڈیا جو ہے بہت بڑی اکانومی ہے, چین ایک بہت بڑی طاقت ہے, اور اسی طرح سے بہت سارے ممالک, مگر بہرحال ہم نے ابھی تک کچھ بھی نہیں سیکھا ملک توڑنے کے باوجود. صحیح ہے. اچھا سینیٹر صاحب, آپ کی جماعت JUI کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے مذاکرات سے ایون حکومت کو بھی کہا جی ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے, کسی بھی فورم پر نہیں بنیں گے. کیا یہ جمہوری نارمز کا تقاضا ہے یا اس بات کو انڈوز کرتی ہے؟ آخر ریزن کیا ہے؟ جب آپ لوگ اپنی جماعتی اناد سے یا مفاد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو پھر پاکستان کا کیا بنے گا؟ دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ اگر جمہوریت کی صرف بات کریں تو وہ پرنسپل پوزیشن یہی ہوگی کہ آپ کو سب سے مذاکرات کرنے پڑتے ہیں, مگر آپ اگر گزشتہ 4-5 سالوں کے اس کے اوپر چلے جائیں, جو اسپیشلی کم از کم جو ہے نا وہ بہت شدت کے ساتھ جو ہے نا وہ یاد ہیں, جب 4 سال اس میں گورنمنٹ میں تھے عمران خان صاحب, اس کے بعد 1 سال گورنمنٹ سے باہر رہے, اور جو کچھ ان کے ارشادات ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اسی پارٹی کے ساتھ بیٹھنا جس کو وہ مختلف نام دیتے رہے, جن کے بارے میں وہ اچھی بری باتیں کرتے رہے, میرا خیال ہے کہ وہ بیٹرنیس اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ممکنات شاید ان نیچرل ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے, یہ اس وقت میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ شاید کسی اسکیم کے نیچے ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں نا کورٹ نے ایک آرڈر بھی پاس کر دیا, اس کے بعد وہ آرڈر جو ہے نا بظاہر جو ہے وہ ڈائلیوٹ بھی ہو گیا. تو جب کوئی چیزیں اسکیم کے تحت ہوتی ہیں تو وہ یا انڈر پریشر ہوتی ہیں یا کسی اس کی تو بھی جو ہے نا بعض اوقات جو ہے وہ نہیں, یہ رائے تو اب آپ کی جماعت کے بارے میں بھی کہا ہے کہ آپ جو مذاکرات سے انکار کر رہے ہیں وہ بھی کسی اسکیم کے تحت کر رہے ہیں. اب آپ کی نظر میں کیا اسکیم ہے وہ بتا دیجئے. آپ کو یہ رائے رکھنے کا حق ہے, آپ کو یہ رائے رکھنے کا حق ہے, جیسے مجھے ایک رائے رکھنے کا حق ہے اسی طرح سے آپ کو بھی یہ رائے رکھنے کا حق ہے. مگر فی الوقت جو ہے نا آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ ہم کسی اسکیم کے تحت کر رہے ہیں, مگر اس کی وجہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. مگر جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کی وجہ جو ہے نا میں بیان کر رہا ہوں, ممکن ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے. تو کم از کم 2 وجوہات جو ہے نا وہ میرے نزدیک ہیں, ایک وہ بیٹرنیس, اور دوسرا جو ہے نا یہ سب کچھ جو بھی یہ مذاکرات چل رہے ہیں یہ کسی اسکیم کے نیچے ہیں تو اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. اچھا, یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ یہ کسی اسکیم کا حصہ ہے. تو یہ اسکیمر کون ہیں, یا اس کے بارے میں تو آپ ہمیں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں نا. دیکھیے اسکیم جو ہے وہ عام طور پہ جو ہے وہ کسی بھی طاقتور ادارے کی ہوا کرتی ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ کوئی کہے کہ میں اے پولیٹیکل ہو گیا ہوں اور اس کے بعد وہ واقعی اے پولیٹیکل ہو جائے, یا یقیناً ادروائز بھی جو ہے نا اس وقت جو ہے نا جس حد تک بیٹرنیس ہے وہ شاید اس تھریٹ کو جو ہے نا اس کو فیل کیا گیا ہو اور اس کے نتیجے میں ہو. تو بظاہر ہماری فیلنگ یہ ہے کہ جو کچھ ہوا یا کورٹ جو ہے وہ پھر جو ہے نا لو کی میں چلی گئی, یہ سب کچھ جو ہے وہ اسکیم کے نیچے کسی آ رہا ہے, تو اس اسکیم کے جو ہے نا وہ نیچے ہم نہیں آنا چاہ رہے. جی اچھا, اب یہ جو صورتحال ہے, اسکیم ہے یا جس طرح کا تنازع ہے یا تناؤ ہے, اس کی زد میں بار بھی آ گئی ہے, وکلاء برادری بھی آ گئی ہے. اب سپریم کورٹ بار ایک منتخب ادارہ ہے, بار کونسل نے ان کے عہدیداروں کو 1-2 عہدیداروں کو معطل کر دیا, سپریم کورٹ بار نے ان کی رکنیت ختم کر دی, اب معاملہ پھر کورٹ میں چلا گیا ہے. تو یہ ایک وکلاء کے اندر اتنی زیادہ تقسیم اور اس طرح کی شدت کے ایک دوسرے کی رکنیتیں معطل کر رہے ہیں, اس کو آپ کس نظر سے قانون دان کے طور پر اور بار کے حصہ کے طور پر کیسے دیکھتے ہیں؟
افسوسناک ہے. اگر ملک کے اس میں دیکھیں، بڑے اس پہ پراسپیکٹس میں دیکھیں تو بھی اچھا نہیں ہے، باہر کے اس میں دیکھیں تو بھی اچھا نہیں ہے. مگر اس کا جواب جو ہے وہ شعر کے ایک مصرے کی صورت میں دیتا ہوں کہ کہانی الجھی نہیں ہے، بڑی محنت سے الجھائی گئی. اچھا تو نہیں یہ الجھائی جو گئی ہے تو اس کے عوامل پر روشنی ڈال دیں کہ کون الجھا رہا ہے، کیوں الجھا رہا ہے. مقصد بار کو کمزور کرنا ہے، بینچ کو کمزور کرنا ہے، جمہوریت کو کمزور کرنا ہے. دیکھیے میں اور آپ مل کے کمزور کرتے ہیں نا، پھر جب وہ کمزوری ہوتی ہے تو پھر اس کے نتائج ہوتے ہیں. پھر دیکھیے اب یہ بظاہر جو ہے نا وہ میری فیلنگ یہ ہے کہ اس پہ محنت کی گئی ہے ان ساری چیزوں کو، پورے ملک میں معاملات کو الجھانے میں، اور باقی اس ملک میں تو پھر باہر بھی آتی ہے اور ادارے بھی آتے ہیں. تو ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ جو جہاں پہ الجھن آپ کو وہ ہو رہی ہے، وہ الجھن اس وقت ہوتی ہے جب اس کی سلجھن جو ہے نا وہ کسی کے ذہن میں ہوتی ہے. اچھا آپ کا بھی تجربہ ہے، ہم بھی کچھ دیکھتے ہیں حالات کو کہ ہمیشہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی سیاستدان اپنے معاملات خود سلجھانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، اور اب یہ تاثر دوبارہ پیدا ہو رہا ہے. تو اس پس منظر میں مولانا فضل الرحمان جیسا ایک تجربہ کار، ایک ذہین جس کی ذہانت کو پرویز مشرف نے بھی تسلیم کیا، وہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ معاملات سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں اور سیاستدان خود نکال رہے ہیں. دیکھیے دو راستے ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ پارٹیسپیٹ کر کے اور اس ناکامی کا وزن بھی اٹھاتے ہیں، اور بعض اوقات آپ جو ہے نا وہ ایک طرف ہو کہ آپ کہتے ہیں آپ کر لیجیے جو کچھ. تو اگر آپ ان کو ایک ذہین سیاستدان مانتے ہیں تو ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے ذہن میں یہ رکھا ہو کہ چلیں ٹھیک ہے، دوسرے کے جو کرنا چاہتے ہیں ہم نہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور نہ اس کا حصہ بنتے ہیں. آپ کر لیجیے آپس میں، ہم بیٹھ کے باہر دیکھتے ہیں، جب آپ کوئی کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے تو ہم اس پہ اپنی جو ہے نا رائے دے دیں گے. یہ بھی ایک طریقہ نہیں. آپ اس سے تو اتفاق کرتے ہیں نا کہ اس وقت سیاستدان جو بھی ہوں، حکومت ہو اپوزیشن ہو، کسی ایک کی بات نہیں ہو، بطور طبقہ، بطور گروہ، بطور جماعت جو ہے وہ یہ تاثر پختہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے معاملات خود سلجھانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. دیکھیے پاکستان میں یہ ہمیشہ جو ہے نا اس بات کو کریٹ کیا جاتا ہے. پاکستان جو ہے وہ بنیادی طور پہ جب ہندوستان کا حصہ تھا تو وہ اسی طرح کے لوگ وہاں پہ بھی تھے، اور اس کے بعد آزادی کے بعد جو ہے نا وہ ہم علیحدہ ہو گئے. مگر علیحدہ ہونے کے بعد جو ہے نا ایک جیسے لوگ، ایک ماحول میں پلے بڑے لوگ، ایک طرح کی زبان بولنے والے لوگ، اس کے بعد ایک جگہ پہ حالات جو ہے نا وہ ان کا ماحول بدل جاتا ہے اور دوسرا ماحول جو ہے نا وہ ٹھیک چلتا ہے. تو ظاہر ہے وہ باہر سے کوئی نہ کوئی ایسی پریشرز ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ماحول جو ہے وہ ایک جگہ کا تبدیل رہتا ہے اور دوسری جگہ کا ٹھیک نہیں ہوتا، اور یہ بات مسلسل رہتی ہے. وہاں پہ بھی مسلسل جمہوریت رہتی ہے، یہاں پہ بھی جمہوریت یا تو ڈائریکٹ کوئی انٹرونشن ہوتی ہے یا انڈائریکٹ ہوتی ہے. لیکن کامران صاحب آپ نے مذاکرات سے تو خود کو علیحدہ کر لیا، جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تو علیحدہ کر لیا، لیکن حکومت میں آپ شریک ہیں، یہ کچھ کیا تضاد نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ کیا یہ بات اچھی لگتی ہے کہ آپ سارا جو ہے نا ایک سال تو پورا گزار لیں ان کے ساتھ، اور آخری مہینہ 2 مہینے جب رہ جائیں آپ کہیں کہ جی بس اب ہم اپنی چادر اٹھاتے ہیں، کندھے پہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. آپ اس طرح سے تو ہمیں بلیک میلر تو نہ سمجھیں نا. نہیں، اس کا مطلب ہے مروت اور وزاداری نبھا رہے ہیں مولانا، ورنہ ہیں حکومت سے الگ ہی. نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے. اب ہم حکومت میں ہیں، جب حکومت میں ہیں تو اس میں ممکن ہے کہ بعض جگہوں پہ شکایتیں ہوں گی، بعض جگہ پہ جو ہے نا نزدیکیاں ہوں گی، مگر اس کے باوجود حکومت کا حصہ ہیں. اس ناکامی کے بھی ذمہ دار ہیں، اس میں اگر کوئی ناکامیاں ہیں اور اس میں اگر کوئی کامیابیاں ہیں تو اس کے بھی ذمہ دار ہیں. جو کچھ اس سال میں ہوا ہے اس کے اچھے اور برے کی ذمہ داری جو ہے نا وہ اپنے قد کے مطابق یا اپنے جسے کے مطابق جو ہے نا ہم قبول کرتے ہیں. صحیح ہے. ایک قانون دان کے طور پر، ایک قانون ساز کے طور پر، ایک بلوچستان جیسے صوبے سے تعلق کی بنیاد پر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ ان حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے فائنل کنکلوژن پر
پہنچتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ بالآخر یہ معاملات آئین کے دائرے کے اندر سلجھ جائیں گے یا یہ خرابی بڑھے گی اور معاملات سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے؟ پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ پاکستان کے معاملات جو ہے وہ کبھی بھی دستور کے دائرے میں نہیں سنبھلے. اچھا. گزشتہ 75 سالوں میں ہم چھوٹے تھے تو بھی اسی طرح سے جو ہے نا دیکھتے تھے، اور اب جو ہے نا بوڑھے ہو گئے تو بھی ہم جو ہے وہ اسی طرح سے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. اب تک کے جو معاملات ہیں وہ اسی ڈگر پہ ہیں جیسے آپ کہیں گے جو ایوب خان کے دور میں تھے یا ایوب خان سے پہلے ہوں گے، سکندر مرزا کے دور میں تھے. ممکن ہے اس سے پہلے جو ہے نا وہ لیاقت علی خان صاحب کے دور میں یا قائد اعظم کے دور میں کچھ بہتریاں ہوں، مگر وہ چونکہ وہ ہم نے ہوش میں نہیں دیکھے اپنے. تو آج تک جو ہے نا وہ جو کچھ آپ خبریں بھی دیکھ لیں، جو ہے وہ آپ پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، آپ کا اس وقت یہ الیکٹرانک میڈیا جو نا اتنا نہیں تھا یا سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا کہ وہ ریپیٹ ہوتا ہے، مگر پرنٹ میڈیا ہم دیکھتے ہیں خبریں ایک جیسی ہیں. جو الزام جو ہے فاطمہ جناح صاحبہ پہ آتے تھے وہی آج اپوزیشن پہ ہوتے ہیں. اگر ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم پہ آتے ہیں، کوئی اور اپوزیشن میں ہوتا ہے تو ان پہ آتے ہیں. تو وہ ایک ہی اسکیم کے تحت معاملہ چل رہا ہے، اور وہ جو سانچہ ہوتا ہے اس کا سارا شاید ایک ہی ہے. اچھا، یہ فرمائیں کہ 14 مئی گزر جاتی ہے، فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو کیا عدالت اس بنا پر کہ حکومت نے فنڈز نہیں دیے، حکومت نے سیکیورٹی نہیں دی، حکومت نے الیکشن نہیں ہونے دیے، کیا کسی پر توہین عدالت لگائی جا سکتی ہے قانوناً؟ دیکھیے فی الوقت بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مرحلہ گزر گیا. جب ایک آدھ دن پہلے کی جو ہیئرنگ ہے آپ نے اس میں جو ہے نا وہ اگر کچھ مائنڈ سیٹ دیکھ لیے تو اس وقت تک تو مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ مذاکرات کریں. یا آج آپ چیف صاحب کی آج کسی جو فنکشن کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں بھی مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور دعا کے لیے بھی کہہ لیا. حالانکہ میرا خیال ہے دعا کے ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے. شاید دعا جو ہے نا وہ کسی اور طریقے سے مل رہی ہوگی. تو اینی ہاؤ یہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں دعا ہم بھی کر لیتے ہیں، دوا تو دینے ایک بریف کمنٹ کامران صاحب بریف کمنٹ کر دیں. آج چیف جسٹس نے یہ بات بھی کی کہ فیصلہ جب تک چیلنج نہ کیا جائے اس وقت تک ختم ہی ہوتا ہے. تو حکومت کی 14 مئی کو الیکشن کروانے کا فیصلہ چیلنج کیوں نہیں کر رہی؟ اس میں ایسا ہے کہ اس فیصلے کو الیکشن کمیشن آلریڈی چیلنج کر چکا. حکومت چیلنج نہیں کر رہی. شاید جو میری اس میں جو اسیسمنٹ ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ نہیں چیلنج کرنا چاہتی، کیونکہ اگر وہ اس کو چیلنج کرے گی تو کنسیڈ کر لے گی. اس کا جو سٹینڈ ہے وہی 4-3 پہ رکا ہوا ہے، اور یہ چیلنج کروا کہ اس کو وہ 2-3 کے اس کے اوپر لانا چاہتے ہیں. تو کہ جی کم از کم اتنا کنسیڈ گورنمنٹ سے کروانا چاہتے ہیں. آرڈر تو وہ بظاہر جو ہے نا وہ لگ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسپریسلی نہیں مگر امپلائڈلی یہ مجھے لگ رہا ہے، یا میری فیلنگ ہے، غلط ہوں گی ممکن ہے، مگر یہ کہ وہ آرڈر جو ہے نا وہ ریویو ہونا ہے. مگر وہ ان سے کم از کم یہ کنسیڈ کروانا چاہتے ہیں. جب آپ کسی آرڈر کے خلاف کوئی درخواست دے دیں گے تو وہ ریویو جو ہے نا جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس پوزیشن کو کنسیڈ کر لیا کہ وہ آرڈر ایگزسٹ کرتا تھا. تو شاید گورنمنٹ کا نہ چیلنج کرنا جو ہے اس وجہ سے ہوگا، اور ان کا چیلنج کرنے کے لیے کہنا بھی شاید اسی وجہ سے. وجہ ایک یہ دونوں صورتوں. بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. ایک بریک لیتے ہیں اور اسی نقطے پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، جو بات سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے کی ہے بریک سے پہلے وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ حکومت یہ موقف اپناتی ہے. یہ 14 مئی کا جو فیصلہ ہے یہ 4-3 کا ہے، اور 4-3 کا جو فیصلہ ہے وہ حکومتی موقف کی یا حکومتی جو اس وقت حالات ہیں اس کی تائید کرتا ہے، جبکہ وہ 3 رکنی بینچ پہ اعتراض کرتے ہیں. اور اگر یہ فیصلہ چیلنج ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے 3 رکنی بینچ کو مان لیا ہے. اگین یہ مسئلہ پھر سیاسی ہی ہے، اور کوئی جواز ختم ہو جائے گا حکومت کے پاس سپریم کورٹ پہ جو اس وقت وہ تنقید کرتے ہیں اس کا. ان کا ایک قانون دان کے طور پر نقطہ نظر ہے، لیکن میری جو ہمبل
سجیشن ہوگی وہ اس سے مختلف ہوگی بالکل، یا آبزرویشن. ایک تو کل وفاقی حکومت نے جواب جمع کرایا ہے. جی، اسحاق ڈار صاحب نے کروایا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے پہلے بھی کرایا ہے اور اب پھر دوبارہ جمع کرایا ہے، یہ ایک دن والے الیکشن پہ بھی، مذاکرات کے حوالے سے بھی. اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ نے 3 رکنی بینچ کے سامنے جواب 2 جمع کرائے ہیں حکومت نے. تو اس کا مطلب ہے آپ مان رہے ہیں. آپ کے اٹارنی جنرل بھی پیش ہو رہے ہیں اور سعد رفیق صاحب اس سماعت میں پیش ہوئے. پچھلی سماعت میں ایاز صادق صاحب اور جناب سعد رفیق صاحب پیش ہوئے تھے، اور ایک سماعت میں اعظم وزیر تارڑ صاحب بھی رہے تھے. تو یہ تو ایسی بات ہے، وہ جو میں بات کہا کرتا ہوں نا کہ قوم بنی اسرائیل والے ہیلے بہانے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ وہ 4-3 جو ہے 7 رکنی بینچ کا جب وجود ہی نہیں ہے، 7 رکنی بینچ کبھی بیٹھا ہی نہیں، کبھی سماعت ہی نہیں کی، اس کا تو ایسی بات کا بتنگڑ بنانے والی بات ہے. تو اس لیے میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا. جوابات جمع ہو گئے، وکیل پیش ہو گئے، سیاستدان پیش ہو گئے، مذاکرات ہو گئے. آپ مانتے نہیں ہیں اور مذاکرات بیٹھ کے کر رہے ہیں. مذاکرات کس بات پہ کر رہے تھے؟ تجویز تھی سپریم کورٹ کی. تجویز یہ تو قبر خان صاحب بھی لیتے ہیں نا جی، ہم نے تو ان سے نہیں بیٹھنا تھا، لیکن وہ سپریم کورٹ کی تجویز ہے تو ہم بیٹھ گئے. اصل میں دیکھیں یہی ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ آپ کو کہا تھا کہ ٹائم بھی نے یہ لکھا ہے کہ قوم کی زوال کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہاں بحث زیادہ ہوتی ہے اور نتیجہ کم نکلتا ہے. ہمارے ہاں بحث زیادہ ہوتی ہے، نتیجے پر کوئی غور نہیں کرتا. اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب وہ آہستہ آہستہ ایک تاثر جو چلا آ رہا تھا اس کو مزید تقویت دے رہے ہیں کہ جی ہم تو کچھ کرنے کے قابل نہیں، ہمیں تو کوئی نہ کوئی انگلی پکڑ کے جب پیچھے سے ہمیں آگے دھکیل دیتا ہے اور ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ ڈوری کھینچ لیتے ہیں ہماری لڑائی ختم ہو جاتی ہے اور ہم اچھے بچے بن جاتے ہیں. اچھا ارشاد صاحب لاسٹ یہ بتا دیں، یہ تو خیر جیجو ہے تو کہہ رہی ہے کہ کسی اسکیم کے تحت جی جو ہیں وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جب یہ بھی مذاکرات سے لگ ہوئے ہیں تو ہمیں بھی لگتا ہے یہ بھی کسی اسکیم کے تحت ہیں. مولانا اتنے ریجڈ کیوں ہو چکے ہیں؟ وہ تو ریولری تو نون لیگ اور خان کی اس سے کئی زیادہ تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آج مولانا کو یہ یقین ہو کہ وہ الیکشن میں پچھلی جو پوزیشن تھی 18 کی اتنی سیٹیں لے سکتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ کہیں گے جی پرسوں الیکشن کرائیں. اگر شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، مریم صاحبہ کو یہ دھچکا 17 جولائی والا نہ پہنچا ہوتا، عمران خان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ یہ ہوئی ہیں کہ ایک تو اس نے عوام کو نکال دیا، اسمبلیاں توڑ دیں. اسمبلیاں توڑ دیں، نہیں اسمبلیاں تو نہیں، غلطی یہ ہوئی کہ عوام کو نکال کے اپنی طاقت شو کر دی، سب کو ڈرا دیا کہ جی میرے ساتھ عوام ہیں. دوسرا جب الیکشن ہوئے 17 جولائی کے تو وہ 75% سیٹیں لے گیا، یہ دوسری غلطی تھی. پھر وہ 7 وہ نشستوں پر کھڑا ہوا، اس میں سے 6 نشستیں جیت لیں. ایک ہار گئے نا، وہ تو خود تو جیت گیا نا، 7 نشستیں تو اس نے جیت لی. ایک بات دوسری یہ ہے، دیکھیں یہ بات نہیں ہوتی کہ اگر ایک پارٹی جو ہے وہ اپنی نشستیں جب خالی کرتی ہے دوبارہ جیتتی ہے، وہ جیتتی ہے نا، وہ پاپولیرٹی برقرار ہے، اس کا مطلب ہے. تو وہ کہانی کہاں گئی جی 3.5 سال میں ناکام ہو گئے اور اب لوگ ان کو پسند ہی نہیں کرتے. بھئی لوگوں نے تو ثابت کر دیا کہ ہم تو ان کو پسند کرتے ہیں. تو وجہ مولانا کی بھی وہی ہے جو زرداری صاحب کی ہے، جو شہباز شریف صاحب کی ہے، جو سروے رپورٹ ہیں، اور سب کی ہے. بالکل ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.